السلام علیکم۔ آج بروز پیر 25 مارچ RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حکومت کو ٹیکس وصولی میں 58 کھرب روپے کے خسارے کا سامنا۔ پیٹرولیم، ریٹیل، ٹرانسپورٹ اور IPP سمیت مختلف شعبوں میں ہدف سے کم ٹیکس وصول ہوا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں حکام کی بریفنگ۔ سوئی ناردرن کی درخواست پر گیس کے نرخ میں 150% سے زائد اضافہ کرنے کی تیاری۔ مہنگی LNG کے $1 ارب کا بوجھ بھی صارفین پر ڈالا جائے گا۔ ریکوڈیک پر کام کا آغاز جلد ہونا چاہیے۔ منصوبے سے متعلق ترقیاتی کام کو بروقت مکمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب۔ پاک بحریہ نے گہرے سمندر میں 8 ایرانی ماہی گیروں کو بچا لیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغانوں کے انخلا کے دوسرے مرحلے کی تیاری شروع۔ عید الفطر کے بعد ہونے والے آپریشن کو 30 اپریل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری جاری۔ مزید 84 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ 2 اسپتال محاصرے میں، طبی عملہ ذہنی اذیت سے دوچار۔ حوثیوں کے بحیرہ احمر میں آئل ٹینکرز پر حملے۔ چینی آئل ٹینکرز پر بھی جہاز شکن میزائل داغے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ICC کا وفد کراچی پہنچ گیا۔ میگا ایونٹ 2025 میں کھیلا جائے گا۔ 8 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ حکومت کو ٹیکس وصولی میں 58 کھرب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل میں وزیر اعظم کو حقائق پیش کر دیے گئے۔ مالی سال 2022-2023 کے اعداد و شمار کی بنیاد پر جمع کیے جانے والے ٹیکس اور اصل ٹیکس کے درمیان GDP کے تقریباً 6.9% ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، جو 58 کھرب روپے کے برابر ہے۔ اسمگلنگ، ٹیکس چوری اور دیگر ذرائع سے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس وصولی کا فرق 966 ارب روپے ہے۔ ریٹیل سیکٹر کے ٹیکس کا فرق 888 ارب روپے، ٹرانسپورٹ سیکٹر کا 562 ارب روپے، IPPs کا 498 ارب روپے، اسمگل شدہ اشیاء کا 335 ارب، برآمدات 342 ارب اور ریئل اسٹیٹ 148 ارب روپے سالانہ کمی کا سامنا ہے۔ FBR کے مطابق دیگر مد میں سالانہ بنیادوں پر آمدن کا فرق 16 کھرب روپے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ریکوڈیک منصوبے پر تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انفراسٹرکچر کی تعمیر بہت ضروری ہے، ساتھ ہی ریکوڈیک پر کام کرنے والوں کی سیکیورٹی بھی انتہائی اہم ہے اور بذریعہ سڑک گوادر کو جوڑنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ جبکہ بیرک گولڈ کمپنی کے CEO وفد کے ساتھ بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک تھے۔ مارک برسٹو کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر کا کام جتنی تیزی سے مکمل ہوگا، اتنی ہی جلدی منصوبے پر کام کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان نے تقریباً 10 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے انخلا کے دوسرے مرحلے کے آغاز کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ضلعی حکام اور پولیس کو ملک بھر میں افغان باشندوں کے ٹھکانوں کا نقشہ بنانے اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اس پیش رفت سے باخبر ایک عہدیدار نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری عابد مجید نے ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے میپنگ کا عمل پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ رمضان کے بعد اس میں تیزی آئے گی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق پاکستان میں 21,80,000 رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اس میں 2006-2007 میں کی گئی مردم شماری کے مطابق POR کارڈ رکھنے والے 13 لاکھ پناہ گزینوں کے علاوہ اضافی 8,80,000 پناہ گزین بھی شامل ہیں، جن کو 2017 میں رجسٹریشن مہم کے بعد افغان سٹیزن کارڈ دیے گئے تھے۔ پاک بحریہ نے گہرے سمندر میں بروقت کارروائی کر کے 8 ایرانی ماہی گیروں کو بچا لیا۔ ایرانی ماہی گیروں کی کشتی پر آگ لگ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے بے قابو ہو گئی۔ جان بچانے کے لیے ایرانی ماہی گیروں نے مدد کے سگنلز دیے، جس کے بعد پاک بحریہ کی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور گہرے سمندر میں موجود 8 ماہی گیروں کو بحفاظت نکال لیا، جبکہ کشتی آگ کے باعث جل کر تباہ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تمام ناراض بلوچوں کو ایک مرتبہ پھر ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ناراض بلوچوں سے بات کی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ قومی دھارے میں شامل ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ ہتھیار پھینکنا ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان میں دہشت گردی کی جو تعریف کی گئی ہے، اس میں مذہب کے نام پر تشدد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔
ہم ان ناراض بلوچوں کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ آئیں اور قومی دھارے میں شامل ہوں۔ پرامن بلوچستان کی پالیسی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے وقت میں بنی تھی۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے سرنڈر کیا تھا جن کا ریاست نے خیال کیا تھا، اور حال ہی میں سرفراز بنگل زئی نے خود سرنڈر کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہم قوم پرست جماعتوں سے پوچھیں گے وہ یہ مذاکرات کس طریقے سے کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ کس سے مذاکرات کریں اور کن شرائط پر کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تینوں مسلح افواج کے 41 افسران کو ہلال امتیاز عسکری سے نوازا ہے، جبکہ یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں ملک کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعلیٰ ترین سول اعزازات بھی دیے گئے۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آصف علی زرداری نے نمایاں خدمات انجام دینے کے اعتراف میں سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق، سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر، نیوکلیئر سائنس کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں محمد حفیظ قریشی مرحوم کو بعد از وفات نشان امتیاز عطا کیا، جو ان کی بیوہ محترمہ فریدہ حفیظ نے وصول کیا۔ اسی طرح ہاکی کے شعبے میں خدمات انجام دینے پر صلاح الدین صدیقی، ادب اور شاعری کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دینے پر افتخار حسین عارف کو نشان امتیاز عطا کیا۔ صدر مملکت نے سابق آئی جی پنجاب پولیس مشتاق احمد سکھیرہ کو ہلال شجاعت سے نوازا۔ صدر نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے کیپٹن عبدالولی کو ستارہ بصالت کا اعزاز عطا کیا۔ اعزاز پانے والے افسران کی فہرست میں لیفٹیننٹ جنرل محسن محمد قریشی، ایئر مارشل عبدالمعید خان، ایئر مارشل طارق ضیاء، ایئر مارشل غلام عباس کھمن، میجر جنرل شعیب احمد، میجر جنرل نصیر احمد، ریئر ایڈمرل حبیب الرحمان، میجر جنرل شازیہ نثار اور دیگر شامل ہیں۔ الشفا اسپتال کے بعد غزہ کے مزید 2 اسپتالوں کو محاصرہ کر لیا گیا، جس کے باعث طبی عملے کو مجبوراً مریضوں اور پناہ لینے والے افراد کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 84 افراد شہید ہو گئے۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ غزہ کی پٹی پر موجود اسپتالوں میں حماس کے جنگجوؤں نے پناہ لے رکھی ہے اور یہ ان کے مضبوط ٹھکانے ہیں۔ البتہ طبی عملے نے فوج کے اس دعوے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ فوج کے ٹینکس نے دیے گئے وقت سے قبل ہی العمل اور نصر اسپتال کو گھیرے میں لے لیا، اور اس دوران شدید بمباری سے ہلال احمر کا ایک رضاکار جان کی بازی ہار گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جاری حملے تشویشناک ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یمنی حوثی فورسز نے 6 ڈرونز حملے کیے۔ یہ حملے امریکی آئل ٹینکر اور چینی آئل ٹینکر پر کیے گئے۔ حوثیوں نے چین کے آئل ٹینکر پر 4 جہاز چکن بیلسٹک میزائل داغے۔ 5ویں میزائل کا نشانہ بننے والے ٹینکر نے بچاؤ کے لیے سگنل دیا۔ تاہم ان حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 6 میں سے 5 ڈرونز بحیرہ احمر میں اور 1 حوثیوں کے زیر اثر یمنی علاقے میں گرا ہے۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ جزیرہ نما کریمیا پر راتوں رات حملے میں 2 بڑے روسی بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کے زیر استعمال انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ یوکرینی فوج نے کہا کہ ہم نے روس کے بڑے لینڈنگ بحری جہازوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایک کمیونیکیشن سینٹر اور کریمیا میں روسی بحیرہ اسود کے بحری بیڑے کے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی فوٹیج کے مطابق دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور کالے دھوئیں کے بادل چھا گئے، جبکہ روس نے یوکرین پر 57 میزائل داغے ہیں۔ ان حملوں کے دوران روسی میزائل کچھ دیر کے لیے ہالینڈ کی فضائی حدود میں بھی رہے۔ روسی حملے میں کنز ہلز ہائپر سونک میزائل استعمال کیے گئے، جن کو مار گرانا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے حملے سے اہداف حاصل کیے ہیں، تاہم یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ کیف کے اطراف میں درجن بھر میزائلوں کو مار گرایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی کا وفد کراچی پہنچ گیا۔ آئی سی سی وفد میں سینئر مینیجر سارا ایڈگر اور مینیجر اون زیدی شامل ہیں۔ آئی سی سی وفد نیشنل اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا معائنہ کرے گا اور نیشنل اسٹیڈیم کی مینجمنٹ انتظامات سے متعلق وفد کو بریفنگ دے گی۔ آئی سی سی وفد کا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فروری 2025 میں شیڈول ہے، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں کل 8 ٹیمیں حصہ لیں گی اور ایک روزہ بین الاقوامی ون ڈے انٹرنیشنل طرز کی کرکٹ کھیلیں گی۔ آئی سی سی کے ایک روزہ کرکٹ ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کی سر فہرست 7 ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ کے لیے اپنی پوزیشن محفوظ کر لی تھی، جبکہ پاکستان نے بطور میزبان اس کے لیے کوالیفائی کیا۔ پاکستان میں ہونے والی 2025 چیمپئنز ٹرافی میں ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور آئرلینڈ کی ٹیمیں شامل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔